اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ عظیم دن نصیب فرمایا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ عید والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا آج ہم جو سب سے پہلا کام کریں گے وہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کریں گے۔ نماز بھی خدا کے لیے ہے، قربانی بھی خدا کے لیے ہے۔ اس لیے بندہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی نیت ہمیشہ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی عمل اخلاص کے ساتھ پیش کیا جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہی ہے۔ سارا سال ہم اپنی مرضی سے جانور ذبح کرتے ہیں، اور فرماتا ہے سال میں ایک دفعہ میرے نام پر میرے لیے بھی ذبح کرو، جب میں کہتا ہوں تب میرے حکم کی تعمیل کرو۔ تو یہ قربانی یہ قدیم زمانے سے ہے، اور قربانی کے گوشتوں کے بارے میں، گوشت کے بارے میں معاملہ اور نظریہ مختلف تھا، اور اس کے لیے احکام مختلف تھے۔ پہلے امتوں کے اندر قدیم زمانے میں آدم علیہ السلام کی امت میں جب قربانی پیش کی جاتی تھی تو اس کا گوشت وغیرہ بندہ کھا نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب کرنی تو اس کو ایک پہاڑ پر رکھا جاتا تھا، اور جس کی قبول ہوتی تھی غیبی آگ آ کے اس کو جلا دیتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا اللہ نے قبول فرما لیا، اور اگر کسی کی آگ آ کر نہیں جلاتی ویسے کی ویسی پڑی رہتی تھی تو سمجھا جاتا تھا، اور یہ سب پر واضح ہو جاتا تھا کہ اس شخص کی قربانی اللہ نے قبول ہے نہیں کی ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے کتنا کرم کیا ہے، فرمایا قربانی کرو، گوشت بھی کھا جاؤ، تمہارے ایپوں پر بھی پردے ڈال دیے۔ ہمارا نہیں پتہ چلتا کہ کس نے کس نیت سے کی ہے، اور دکھاوے کے لیے کی ہے، ریاکاری سے کی ہے، یا اپنی ناموری کے لیے کی ہے، کس لیے کی ہے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہاں اللہ نے ایپوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، لیکن فرمایا یہ تو حشر کو ہوگا معلوم، جیتا کون اور ہارا کون۔ حشر والے دن فیصلہ ضرور ہونا، اس دن عدالت جب لگے گی اس وقت یہ نیتوں کے بھاگ سب کے سامنے آئیں گے، اور پھر پتہ چلے گا کس نے کس کو خوش کیا ہے۔ اس لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی پڑھو تو خدا کے لیے، قربانی بھی کرو تو خدا کے لیے۔ تو اس لیے خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور قربانی کے گوشت کے بارے میں احکام مختلف رہے کہ وہ کھا نہیں سکتے تھے، آگ جلاتی تھی، لوگوں پر ظاہر ہو جاتا تھا، لیکن قبولیت کی شرط تب بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جب آپس میں اختلاف ہوا نا حابیل اور قابیل کا، تو انہوں نے کہا بھی ایسا کرتے ہیں ہم دونوں میں سے سچا کون ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے، جو سچا ہوگا اس کی قبول ہو جائے گی، دوسرے کی نہیں ہوگی۔ دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، تو ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اب قابیل کی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قبول ہو گئی۔ نشانی یہی تھی کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، آگ نے جلا دیا، اور قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی پڑی رہ گئی، اور وہ اپنے بھائی پر ناراض ہوا، تیری قبول ہوگی میری کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس وقت جو اس نے بھائی نے جواب دیا تب بھی معیار یہی تھا، آج بھی معیار یہی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ انہی کی قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، جن کے دلوں میں پرہیزگاری ہوتی ہے، جن کی نیتیں درست ہوتی ہیں، جو حق پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے قبول فرماتا ہے۔
تو آج بھی قبولیت کی دلیل یہی ہے، نشانی یہی ہے، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ جو دل کے تقوی سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرما لیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم النحر، آج یوم النحر ہے، آج ذبح کا دن ہے، اس دن میں انسان کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ بندہ قربانی کرے۔ ہاں قربانی بھی کر رہا ہے، پھر غریبوں کی مدد بھی کرے، گوشت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، مال کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، کسی حوالے سے ہو سکتی ہے، لیکن قربانی چھوڑ کر غریب کی مدد کرنے کا جو فلسفہ ہے یہ بے دینی ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ قرآن کی نص ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ نے فرمایا نماز بھی پڑھو اللہ کے لیے اور قربانی بھی کرو، لہٰذا قرآن کی نص کو اپنی عقل کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا، عقل کو پیچھے کر دیں گے، خدا کے فرمان کو آگے کریں گے۔ تو آج کے دن سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ آج ہم 50,000 کا موبائل رکھ کے کہتے ہیں قربانی کی گنجائش کوئی نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں یار چھٹیاں ہوئی ہیں، چلو کاغان نرانی پھرائیں، 20-20 ہزار ایک بندہ لگا کے پھرنے چلا گیا، لیکن قربانی کی گنجائش ہے نہیں، تو پھر کس کو دھوکہ دے رہے؟ 15,000 میں تو قربانی بھی ہو جاتی ہے، حصہ نہیں پڑ جاتا ہے جی، 15,000 میں ہو جاتی ہے۔ 20,000 روپیہ ہم نے سیر پہ لگا دیا، لیکن اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کی۔ بعض تو ایسے ہیں کہ خاندان میں اگر سسرال میں شادی آ جائے نا 40-50 ہزار ایسے ہی لگ جاتا ہے، لیکن کیا ہے؟ قربانی کی گنجائش ہے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے کاموں کے لیے گنجائش نکل آتی ہے، رب کے کام کے لیے نہیں۔ یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے، اللہ نے کیا ہی صاحب نصاب پر فرض ہے، اس لیے آج کے دن اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے، اور وہ جانور قیامت والے دن اپنے سینگ اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ قبول پہلے فرما لے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا خوش دلی سے، یہ اس کو خوش ہو کے کرو، ٹیکس سمجھ کے نہیں، ناراضگی سے نہیں، خوش ہو کے کرو۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قربانی خوش دلی سے کی، خوش ہو کے کی، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے کی، کل قیامت والے دن قربانی اس بندے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی کہ یا اللہ اس نے مجھے تیرے نام پہ قربان کیا تھا، آج اس کو دوزخ میں نہیں جانے دے گا۔ آج کریں گے خوش دلی سے، کریں گے اس کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو وہ رکاوٹ بنے گی نا۔ آج تو کیا کوئی نہیں، یا کیا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیا تو شہرت کے لیے، پھر قیامت والے دن جانور نے بھی گواہی نہیں دینی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ کرو، اور جہاں یہ فرمایا کہ اس کا خون گرنے سے پہلے قبولیت کو پہنچ جاتا ہے، وہ جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی، اور جہاں یہ فرمایا کہ پل صراط سے تمہاری سواری بن جائے گی، اور پھر اس کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں بھی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ اون کا کیا بنے گا؟ فرمایا اون کے ہر ریشے کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو جہاں حضور نے اتنے ثواب کی نوید سنائی، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ان لوگوں کے لیے کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ حالانکہ حضور کو مسجد سے کتنا پیار ہے، لیکن فرماتے ہیں وسعت اللہ نے دی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اور قربانی نہیں کرتا تو پھر مسجد میں کیا لینے آ رہا ہے؟ مسجد میں کیوں آتا ہے؟ کس طریقے؟ مسجد میں آنا بھی ہمارا طریقہ ہے، قربانی کرنا بھی ہمارا طریقہ ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تاکید فرما دی نا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اضاحی، یہ قربانی ہے کیا کہ اتنی تاکید ہے، اتنا ثواب ہے؟ مل اضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور کیا ہے؟ اور یہ پھر پورا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال سے بھی زیادہ تھی، تب آپ کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ 90 سال سے بھی زیادہ تھے، پھر آپ کو اسماعیل علیہ السلام ملے، بے اولاد تھے آپ، اور جب پیدا ہو گئے مل گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟
جاؤ اسے مکے میں چھوڑ کے آؤ۔ جہاں آج خانہ کعبہ ہے نا، تو اس وقت کعبہ نہیں تھا، صرف مٹی کی ڈھیری تھی، بس اونچائی تھی تھوڑی سی۔ وہاں انسان تو کیا، پرندے کا گزر بھی نہیں تھا، کیونکہ ایک قطرہ پانی کی بوند نہیں تھی، ایک تنکا گھاس کا بھی نہیں تھا۔ رب نے فرمایا چھوڑ کر آؤ، وہیں چھوڑ آئے۔ اور جب فلما بلغ معہ السعی، اللہ فرماتے جب وہ پروان چڑھا، جب ایسی عمر کو پہنچا کہ چلنے پھرنے لگا، کام کاج میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 13 سال کی عمر ہو گئی، تو انہوں نے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہا میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ ذبح کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ خواب دیکھا تھا 8 ذو الحجہ کو، اور شک میں مبتلا ہو گئے کہ یہ رحمان کی طرف سے ہے کہ کچھ اور معاملہ ہے، تو چونکہ 8 ذو الحج کو دیکھا اور آپ شک میں پڑ گئے، اس لیے 8 ذو الحج کا نام ہے یوم الترویہ، شک کا دن۔ اگلے دن پھر اگلی رات پھر دیکھا تو اس دن آپ پہچان گئے یہ شیطان کی طرف سے نہیں، رحمان کی طرف سے ہے۔ اس دن کا نام ہے یوم عرفہ، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ یوم عرفہ جس دن جو ہے عرفات میں، میدان عرفات میں ٹھہرا جاتا ہے، اس دن پہچان گئے تو عرفہ کا مطلب بھی ہوتا ہے پہچان، وہ یوم عرفہ کہلایا۔ اور پھر 10 ذو الحجہ جو آج کا دن ہے، اس دن ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کو لے جائے، اس لیے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ آپ ذبح کرنے کے لیے بھی رہ گئے اور کہا فانظر ماذا تری، بیٹے خواب میں نے دیکھا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ آج کوئی بیٹا ہے جو کہتا ہے ابا جی مجھے ذبح کر دو؟ آج تو کہتے ہیں ابا جی تانوں میری گل ہی نہیں سمجھ آتی، تانوں کی پتہ ہے ابا جی نویں دور دے تقاضے، تسی پرانے دور دے، تانوں کی پتہ ہے۔ لیکن اس وقت جب باپ نے کہا بیٹا میں نے دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جی جو رب نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، بے صبری والا نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام وہ باپ ہے، بیٹا اسماعیل علیہ السلام باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے۔ اور اس وقت جو ہے، اس وقت یہ جو ہے عالم دیکھا گیا، آسمان بھی حیران تھا کہ باپ نے جو خلیل اللہ ہے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام جو نبی اللہ ہے اسے ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا ہے، اور آپ نے چھری بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، چھری بھی تیز کی ہے، تو بیٹے نے پہلے سے کہا تھا ابا جان چھری ذرا تیز کر لینا، اس لیے کہ موت کی تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ میں اگر تھوڑا سا جو ہے وہ پھڑ پھڑایا اور اگر میں نے جنبش کی اور خون کا قطرہ آپ کے کپڑوں پہ پڑ گیا، میرے اجر میں کمی نہ آ جائے، میری ماں کو دیکھ کر دکھ نہ ہو، چھری تیز کر لیجئے گا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے بند کس کے باندھ لیجئے گا، کہیں بیٹے کو دیکھ کر جو ہے آپ کی ہاتھ جو ہے وہ لرزنے نہ پائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس انداز سے چھری چلاتے ہیں، لیکن آپ چھری چلا رہے ہیں، گلا کٹتا کوئی نہیں ہے، آپ نے چھری پتھر پر ماری اور کہا کیا وجہ ہے تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ کہا چلوں کیسے؟ خلیل اللہ کہتا ہے کاٹ دے جلے، اور خلیل اللہ کا رب یہ کہتا ہے بال بھی کاٹنے نہ پائے۔ خلیل کہتا ہے کہ کاٹتی کیوں نہیں ہے، لیکن کہا خلیل کا رب کہتا ہے بال بھی کٹنے نہ پائے، کہ چھری کا کام تو تھا کاٹ دینا، تو کہا اس وقت جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ کا کام بھی تو تھا جلا دینا، وہاں آگ نے جلایا نہیں، یہاں چھری نے کاٹا نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ دوبارہ ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے، اب چھری چل گئی ہے، چونکہ آنکھوں پہ پٹی ہے اس لیے کچھ نظر نہیں آ رہا، جب پٹی کھولی ہے اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں، مینڈا ذبح ہو گیا۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ہے یہ خدا کی قدرتیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے چھری چلا دی، تیرا خواب سچا ہو گیا۔
چھری چلا دی، خواب سچا ہو گیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں ذبح عظیم بھیج دیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور فرمائے ابراہیم ہم نے پیچھے آنے والوں کے لیے اس کو باقی رکھ دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ قیامت تک چلتے رہنا ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے جویں کیا کر کے وکھایا یار نے، چھری ہیٹھ یار نو لٹایا یار نے، جیسے اللہ نے کہا ابراہیم خلیل اللہ نے ویسے کر دیا تو اللہ اتنا خوش ہوا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سلام علی ابراہیم، اللہ کہتا ہے ابراہیم تجھ پر رب کا سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سلام فرمایا سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تجھ پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں وہ پروردگار کہ جس نے ہم پر کرم کیا ہے، آج ہم جانور ذبح کرنے سے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کا حکم دیا ہے۔ اگر اس دن اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو آج ہمیں اپنے بیٹے ذبح کرنے پڑتے، تو اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اللہ نے ہماری نسلوں کو بچا لیا ہے اور اس کے جو ہے بدلے میں اللہ نے فرمایا جانور ذبح کرو، اور ہم جانور ذبح کرنے سے بھی پیچھے ہٹتے۔ اس لیے صحیح معنوں میں مسلمان وہی ہے، حضور علیہ السلام کے طریقے پر وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور کی قربانی کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں قبول و منظور فرمائے اور پھر جانوروں پر بھی رحم کرے۔ حضور نے فرمایا جانوروں پر رحم کرے، جب ذبح ہو رہا ہے تو رحم کیا ہے؟ رحم یہ ہے کہ اس کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کرے، رحم یہ ہے کہ چھری کو اس کے سامنے تیز نہ کرے یا اس کو لٹانے کے بعد نہ کرے، چھری پہلے تیز کر کے رکھے اور اس کو جو ہے وہ ذبح کرے، اور جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا اور جانور ذبح کرنے کے لیے اس نے لٹایا، اس کے اوپر ٹانگ رکھی ہوئی ہے اور چھری تیز کر رہا ہے۔ حضور فرماتے تو اسے دوہری موت مارنا چاہتا ہے، اس کے سامنے تو چھری پہلے نہیں تیز کر سکتا تھا۔ آج ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے، جانور کے سامنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور جانور لٹایا اور جو کسائی سامنے چھریاں تیز کر رہا ہے، پھر کیا ہو رہا ہے؟ وہ ابھی اس کو ذبح کیا، ابھی وہ کانپ رہا ہے، اس کی ہڈیاں توڑنی شروع کر دیتے، اس کی کھال اتارنی شروع کر دیتے، وہ بول نہیں سکتا اس لیے ظلم کرتے ہیں، کوئی ہماری کھال اتارے ہاں زندہ کی۔ یاد رکھے حدیث شریف میں آتا ہے حضور فرماتے ایک عورت کو صرف بلی کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں پھینک دیا۔ کیوں؟ کہ اس نے بلی پکڑ کے قید کر لی، اس کو کھلا نہیں چھوڑا کہ وہ کچھ کھا پی لیتی، نہ خود کھانے کو دیا، بھوکی پیاسی مر گئی۔ اللہ نے بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ کسائیوں کو پیسے نہیں دیتے ہم، اس نے آگے جانا ہے تو پھر پیسے کیوں لیتا ہے؟ ہمارے کام کے بھی تو پیسے لیے نا، اس کو کہ اس کو ٹھنڈا ہونے کہتے ہیں، جب ٹھنڈا ہو جائے گا اس کی جان نکل جائے گی، پھر اس کی کھال اتارنا، پھر اس کی ہڈی توڑنا۔ اور دوسرا جانور مسلمان جو کسائی ہے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ باہر سے کوئی بھی پکڑ کے ذبح کروا دیتے ہیں، کوئی بدعقیدہ نے ذبح کیا تو اس کا جانور ذبیحہ حلال نہیں ہوتا، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کریں جانور کو ذبح خود کر لیں، گوشت جو مرضی بنا دیں، اس لیے صحیح طریقہ یہی ہے۔ اور دوسرا اونٹ کو ایک جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، 3 7 جگہ سے نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اور اس کا سننا طریقہ کیا ہے؟ وہ کھڑا ہو اور اس کی ایک ٹانگ باندھ دی جائے، نیزہ مار کے اس کے یہاں سے کاٹ دیا جائے، خون بہہ جائے گا، وہ خود ہی ذبح ہو جائے گا۔ اس کو نحر کرنا کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں پتہ تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو ایک تماشا ہوتا ہے، پورا ڈرامہ ہوتا ہے، پورے محلے نے دیکھنا ہوتا ہے، اس کو بٹھاتے ہیں، ٹانگیں باندھتے ہیں، پھر اس کا سر پکڑ کے پیچھے باندھتے ہیں، کتنی اذیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کا حکم دیا ہے اور نرمی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔